من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نبينا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह 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 मेरे चश्मे आलम से
چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے دو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رضا نفس دشمن گردن میں نہ، رضا نفس دشمن گردن میں نہ، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاح کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے مدرسے کے مکتب ہم سفر ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے صرف 1 مہینے میں مکمل قرآن کریم حفظ کیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے صرف 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری فرمایا، اور آپ نہایت ہی پرہیزگار اور تقوی کے بغیر تھے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مدرسہ بنایا تو آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی، حضور آپ اگر فلاں بادشاہ فلاں نواب کی تعریف میں قصیدہ لکھیں گے تو آپ کو اتنے پیسے اتنی گندم وغیرہ ملے گی جس سے آپ کے مدرسے میں آنے والے طلباء کرام کا اچھا گزارا ہو سکے گا اور وہ اچھے سے رہ سکیں گے۔ تو آپ علی رحمٰن نے فرمایا، لکھو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہیں پھول خار سے دور ہے، یہیں شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آگے فرمایا، کروں مدح اہل دول رضا، یعنی میں اس بادشاہ اس نواب کی تعریف میں قصیدہ لکھوں۔ فرمایا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ جب آپ علی رحمٰن نے یہ اشعار تحریر فرمائے تو اس نے آپ سے عرض کی، حضور میں نے تو آپ سے اس بادشاہ اس نواب کی تعریف میں قصیدہ لکھنے کے لیے کہا تھا۔ تو آپ علی رحمٰن نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا، میرا بادشاہ میرا نواب تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھیں، قیامت تک اعلیٰ حضرت کا جب جب ذکر ہوتا رہے گا، آپ کے نام کے ساتھ حضور کی نعتیں ضرور ہوں گی، اور آپ علی رحمہ کو یاد کرنے سے لوگوں کے دلوں میں جو چیز پیدا ہوگی، جو چیز ابھر کر ظاہر ہوگی، وہ کچھ اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔